السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, Sahih Bukhari, Kitab Nikah, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا۔ معنی یہ کہ اگر عورت بے دین ہو جائے، عورت بے حیا ہو جائے، عورت ننگی ہو جائے اور تمہارے بازار اور تمہاری مارکیٹ میں اس کا راج ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کسی اور فتنے کی تمنا نہ کرو، اس سے بڑھ کر کسی اور فتنے کا انتظار نہ کرو، یہی فتنہ تمہیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری یوتھ کے ذہنوں پر، ہمارے یوتھ کے دلوں پر اسی عورت کا راج ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فتنے خصوصاً مسلمانوں کی صفوں میں فتنوں کا سبب یہی عورت بن کے رہ گئی ہے۔ اگر یہ عورت با حیا ہو جائے، اگر یہ عورت پاک باز بن جائے تو اس سے بڑھ کر متاع دنیا اور کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا ایک سامان ہے اور اس کی سب سے اس میں سے اچھی چیز المرأة الصالحة، نیک خاتون ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں وہ وقت تھا جب مسلمان فتح کے قریب تھے، جب کفار کو، ہمارے اغیار کو اور کوئی چیز نہ ملی مسلمانوں کو ہرانے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، تو انہوں نے اسی عورت کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ وہ جو فتح کے قریب تھے انہیں شکست کے کنویں میں ڈال دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ زر، زن اور زمین سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں۔ ہمارے اغیار جانتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہمیں اپنی محکوم بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہمیشہ غلام بن کر رہیں، تو انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ پلان مرتب کیا ہے۔ عورت کو سلو پوائزن بنا کر ہماری مارکیٹوں میں، ہماری شاپس میں، ہمارے مالز میں اور ہمارے یوتھ کے دل و دماغ میں اتار دیا، بالکل کسی سلو پوائزن کی طرح، آہستہ آہستہ آہستہ۔ پہلے اس کے برقع پہنایا، پھر برقعے پر ایسی فٹنگ کی کہ برقع ہی ایک زینت کی نشان بن گیا، پھر اس برقعے کو شارٹ ہوتے 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 اور اب وہ بالکل ننگی بن کے رہ گئی ہے۔ اور ہماری یوتھ اس کے سحر میں ایسے مبتلا ہو چکی ہے کہ انہیں اپنے دین، ایمان اور نماز قرآن کی کوئی فکر نہیں۔ انہیں معلوم ہے تو یہی کہ ہماری دو خواہشیں پوری ہو جائیں، ہمارا پیٹ بھر جائے اور ہماری شہوت پوری ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر آج ہم کسی ملک سے، اغیار سے قرض مانگتے ہیں تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہارے ملک میں نظام تعلیم کیسا ہوگا۔ اگر نظام تعلیم ان کے منصوبے کے مطابق منظور ہو جائے تو پھر انہیں قرضہ دینے میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی جھجک نہیں ہوتی، وہ فوراً قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تعلیم کے نام پر، رفاہی اداروں کے نام پر، NGOs کے نام پر اور نہ جانے کن کن طریقوں سے انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، ہماری یوتھ کے دل و دماغ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب ہماری یوتھ کے دل اور دماغ ان کے ہاتھ میں دھڑکتے ہیں، اب وہ جیسے چاہتے ہیں اسے پھیرتے ہیں۔ عورت کو زینت بنا کر ان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا اور مسلمانوں کے سامنے اپنے پیٹ اور شہوت کے سوا اور کوئی مقصد حیات نہ رہا۔ ضرورت ہے بے حیائی کو ختم کرنے کی، اور بے حیائی کے سدباب کے لیے سب سے اہم اور بڑی چیز جو کارگر ثابت ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو جب پردے کا حکم دیا تو کیا کہا
کہ نہ صرف تمہارے ہاتھ کا پردہ ہے، نہ صرف تمہارے چہرے کا، یہاں تک کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تمہارے پاؤں کا بھی پردہ ہے کہ تم اپنے پاؤں کے ذریعے اپنی مخفی زینت بھی مردوں پر شور نہ کرو، ان پر ظاہر نہ کرو کہ وہ اپنی مخفی زینت جو تم نے سر سے پاؤں تک ڈھانپی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، لیکن اپنے پاؤں پر تمہارے چلنے کا طریقہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، حتیٰ کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنے لہجے میں بھی وہ نرمی پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو اور وہ بیماری بڑھ جائے، بلکہ تمہارے لہجے میں اسلام کی عکاسی ہو، تم بنت اسلام ہو، مردوں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، لیکن اگر یہی عورت نیک ہو جائے، اس کی کوکھ نیک ہو جائے، اس کی گود اچھی تربیت دینے والی بن جائے، تو یاد رکھنا دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ الدنیا وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یہ جو دنیا ہے، الدنیا متاع، یہ سامان ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، بہترین اس میں فائدے کی چیز، فائدے کا سامان وہ یہی عورت، نیک عورت اگر پاکیزہ ہو جائے، اگر باحیا بن جائے، اگر پاک باز بن جائے، تو یہ قوموں کے لیے فتح کا علم ہے، فتح کا سبب ہے۔ لیکن اگر یہی تمہاری صفوں میں تمہارے اغیار، تمہارے نظام تعلیم کے نام پر، رفاہی اداروں کے نام پر، NGOs کے نام پر اور نہ جانے کن کن طریقوں سے وہ شامل کر دیتے ہیں اور ہمارے یوتھ کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں، آج ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں اس فتنے سے بچنا تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ قرآن تو سب سے پہلے مومن مردوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر چلو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا دل و دماغ ہمارے رب کا مطیع ہو، شیطان کا مطیع نہ ہو، کیونکہ شیطان تو مردوں پر عورت کے روپ میں جال پھینکتا ہے، شکار کرتا ہے، اور بآسانی بخوشی ہمارے مسلمان اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور اسی میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمیں خطرے کی گھنٹی بجا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ خطرہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اب نہ سنبھلے تو سنبھل کبھی نہ پاؤ گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔